سنباؤ کے خوبصورت گھر پہ دوپہر اتری تھی۔ صحن میں لگے کنویں کے منڈیر پر جھکا فاتح رسی سے ڈول باہر کھینچ رہا تھا۔ کرتے کی آستین اوپر چڑھائی وہ پسینے میں بھیگا تھا، مگر چہرہ سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ ماتھے کی سبز پٹی بھی گیلی ہو چکی تھی۔ گاہے بگاہے وہ کنویں کی اندرونی دیوار کا جائزہ بھی لیتا تھا۔ تالیہ نے دیوار سے وہ پتھر کیسے نکالا تھا جس کو کنویں کے پانی میں ڈالنے سے صحن کے اندر سے سیڑھیاں نکلی تھیں۔ وہ قطعاً واقف نہ تھا، لیکن خیر بغیر چابی کے وہ اس دروازے کو کھول بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں چابی چاہیے تھی۔ پانی کا ڈور اوپر لایا تو اس نے اسے گھڑے میں اٹھیلا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاتح نے انگوٹھی سے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور گھڑا رکھ کے دروازے کی طرف آیا۔ باہر محمود مرنی کھڑا تھا، سرکاری یونیفارم پہنے۔ وہ سنجیدہ لگتا تھا۔ فاتح نے ایک نظر اس کے پیچھے ڈالی جہاں فاصلے پہ بگھی اور سرکاری سپاہی کھڑے نظر آتے تھے۔ سنباؤ وانگلی سے خراج وصول کرنے آیا ہوں، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ مالک گھر نہیں ہے، مگر خراج کی تھیلی وہ رکھوا گیا تھا، میں لاتا ہوں، بلکہ تم اندر آ جاؤ۔ اس نے آنکھوں میں محمود مرنی کو اشارہ کیا۔ محمود نے پیچھے دیکھا اور سپاہیوں کو وہیں رکنے کا کہا، پھر فاتح کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی محمود کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے اور پریشانی سے فاتح کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم ہمارے لیے کچھ کرو گے، اب بتاؤ کیا تم ہمیں آزاد کروا سکتے ہو؟ سارا روب، سارا تنتنا ختم ہو گیا اور وہ فاتح کے سامنے ڈھلکے کندھوں والا ایک غلام لگ رہا تھا جو ابوالخیر کے آگے بے بس تھا۔ فاتح نے تپاتی پہ دھری تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے تسلی دلائی۔ محمود بن مرنی، تم اس چند غلاموں میں سے ہو جن پر ابوالخیر بھروسہ کرتا ہے اور ان کو باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم بھی آزاد ہونا چاہتے ہو۔ میں نے مالک کے ساتھ کبھی دغا نہیں کیا، مگر مجھے نفرت ہے مالک سے۔ وہ مجھے خرید کے نہیں، میرے گاؤں سے اغوا کر کے لایا تھا۔ اس کے آدھے سے زیادہ غلام ناجائز غلام ہیں۔ مجھے بتاؤ فاتح، ہم کیسے آزاد ہوں گے؟ فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وانگلی تمہیں اس قید سے نجات دلائے گا، وہ ابھی آنے والا ہے، تم اس سے بات کرو۔ وہ اپنی کہانی اس کے سامنے رکھو۔ تمہارا کیس لے کر قاضی وقت کے پاس جائے گا اور قاضی ابوالخیر کو حکم جاری کرے گا کہ تم ناجائز غلام آزاد کیے جائیں۔ یوں وانگلی کی کوششوں سے مرسل شاہ کے دور میں نیا قانون پاس ہوگا جس کے مطابق تمام ناجائز غلام آزاد ہو جائیں گے۔ محمود مرنی نے اورجھل سے اسے دیکھا۔ تم تو یوں بتا رہے ہو جیسے تم نے ہماری قسمت پڑھ رکھی ہے۔ فاتح دھیما سا مسکرایا۔ وانگلی ایک عظیم انسان ہے اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہی تم لوگوں کو نجات دلوائے گا۔ یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی۔ باہر گھوڑے کی آواز آئی تو محمود مرنی چونکا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ تم اندر بیٹھو، میں قہوہ بنا کر لاتا ہوں۔ تمہیں صرف ایک دفعہ وانگلی سے بات کرنی ہے، وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ محمود مرنی پھیکا سا مسکرایا۔ اس کی بے بسی آنکھوں میں امید جاگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کچھ دیر بعد وان فاتح رسوئی سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں تش تھا جس میں ننھی چینی پیالیاں اور چائے دان رکھی تھی، ساتھ میں شہد کی بوتل تھی۔ اس نے تشت برآمدے کی میز پر رکھا اور چینک سے پیالیوں میں قہوہ انڈھیلنے لگا۔ سامنے آرام دہ کرسی وانگلی بیٹھا مقابل برا جمان محمود مرنی کو سن رہا تھا جو پریشانی سے اسے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ سب جانتے ہیں سنباؤ کہ ملاقہ کے قانون میں غلام دو طرح کے بنائے جا سکتے ہیں، یا تو وہ جنگ کے قیدی ہوں یا پھر منڈی میں باقاعدہ معاہدہ کر کے ان کو خریدا گیا ہو، مگر ابوالخیر لوگوں کو اغوا کر کے لاتا ہے اور جبری غلام بنا لیتا ہے۔ اس کو راجا کی سرپرستی حاصل ہے، یوں اس کو مفت میں غلام مل جاتے ہیں۔ ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے۔ فاتح نے جھک کے تشت سنباؤ کے سامنے کیا۔ اس نے آرام سے پیالی اٹھائی اور لبوں سے لگائی۔ فاتح تشت لیے محمود مرنی کے پاس گیا، آنکھوں میں مسکرا کے اسے حوصلہ دلایا۔ محمود نے پر امید سا مسکراتے قہوہ اٹھایا اور سنباؤ کو ذرا اعتماد سے مخاطب کیا۔ سنباؤ، آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح ابوالخیر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ فاتح اب تشت لیے پیچھے کونے میں جا کھڑا ہوا، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ منتظر سے سنباؤ کو دیکھنے لگا۔ محمود مرنی، تم جانتے ہو میں بھی ایک غلام تھا۔ تائیان، جی، اسی لیے ہمیں لگا کہ آپ ہمارا درد، اور مجھے بھی جبری طور پر غلام بنایا گیا تھا۔ میں شاہ چین کے پاس کم عمری میں آیا تھا اور مجھ پہ بہت ظلم بھی ڈھائے گئے تھے، مگر میں ڈٹا رہا۔ میں نے اپنے آقا کے دل میں جگہ بنائی، میں نے محنت کی اور مجھے ان کا قرب حاصل ہوا۔ مجھے بڑے بڑے عہدے ملے اور میں آج آزاد ہوں، ملک گھومتا ہوں، جہاں چاہے رہتا ہوں، مگر ہر دن کے اختتام پہ اپنے آقا کو خط لکھ کے ساری صورتحال سے آگاہی دیتا ہوں۔ میں آج بھی شاہ چین کا غلام ہوں اور سنباؤ نے پیالی رکھی اور آنکھیں کو جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس غلامی پہ فخر ہے۔ پیچھے گڑے وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے آج تک شاہ چین کے خلاف دوسروں سے مدد نہیں مانگی، میں نے اپنے آقا سے محبت کی اور وفاداری نبھائی۔ ہر غلام کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یہ سوچنا بھی مت کہ میں کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بغاوت کا مشورہ دوں گا۔ آج تو تم آ گئے ہو اور میں نے معاف کر دیا، لیکن اگر دوبارہ آئے تو میں ابوالخیر کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس لیے گھر جاؤ اور اپنے آقا کی خدمت کرو۔ غلام ہر طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہ ان کی قسمت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو اپنی وفا اور محنت سے، اور یاد رکھنا ملاقہ کا کوئی رئیس، کوئی قاضی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ سب کے گھروں میں جائز اور ناجائز غلام موجود ہیں۔
محمود مرنی خاموشی سے اٹھا، تھیلی اٹھائی اور فاتح پہ ایک دکھ بھری جتاتی نظر ڈال کے مڑ گیا۔ دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز آئی مگر فاتح اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ وانگلی پیالی سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا، اس کے چہرے پہ ہلکا سا ملال تھا۔ مجھے ان غلاموں سے ہمدردی ہے فاتح، مگر میں اس اجنبی دیس میں اجنبی ہوں، میں کبھی بھی ان غلاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میری پیشانی لکیروں میں کوئی تحریر ایسی نظر آئی ہے تو یقین کرو تم نے غلط پڑھا ہے۔ وانگلی نے پیالی رکھ دی اور آنکھیں موند لیں، وہ تھکا ہوا لگتا تھا اور فاتح بالکل سن کھڑا تھا، پتھر کا بت ہو کوئی جیسے، ٹوٹا ہوا خواب ہو کوئی جیسے۔ بندھارا کے محل کی اکبی کھڑکیوں سے دور نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ تالیہ کی خوابگاہ میں 2 صندوق کب کے لا رکھے تھے اور ان کو کھولے بیٹھی تھی۔ اوپر چاولوں کی تہ لگی تھی۔ تلاشی کے وقت ابوالخیر کے ملازم نے یہی بتایا تھا کہ یہ دم کیے گئے چاول ہیں جو شہزادی کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ تہ ہٹاؤ تو اندر ریشمی کپڑوں میں سکے بھرے تھے۔ یقیناً یہ کرپشن کے سکے راجہ مراد کو بھی چاولوں اور دالوں کے نیچے چھپا کے بھجوائے جاتے ہوں گے۔ صاف شفاف کرپشن جس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ خیر، اس سے صندوق بند کیا اور کھڑکی میں رکھی گھڑی کی ریت دیکھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ راجہ اس وقت حکومتی امور میں مصروف رہتا تھا، ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایک خیال تھا کہ اس کے ذہن میں کودا۔ کچھ دیر بعد وہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے راجہ کی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ راجہ اندر نہیں ہے، پہرے داروں نے ادب سے اطلاع دی۔ میں ان کے لیے خاص تحفہ لائی ہوں، انتظار کر لوں گی، وہ بظاہر خوشی بھرے جوش سے بتاتی اندر چلی آئی تھی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکے۔ اندر آتے ہی اس نے تھیلی میز پر رکھی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، اسے کھولا، ہر خانہ کھنگالا، بستر صفائی سے الٹ پلٹ کیا۔ چابی تو درکنار وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو قابل توجہ ہو، صرف کپڑے، کچھ اشرفیاں، کاغذ، مہر، کتابیں۔ وہ آخری صندوق بند کرنے لگی تو ٹھٹکی، اندر ایک بوتل رکھی تھی، خالی بوتل۔ بوتل دیکھ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اس نے آنکھیں بند کی، ایک خواب سے ذہن کے پردے پہ چلنے لگا۔ وہ الماری کھولتی ہے، بوتل نکالتی ہے، اس کے اندر مایا سا بھرا ہے اور پیندے میں سکہ اور چابی تیر رہے ہیں۔ وہ بوتل سے مشروب پی لیتی ہے اور چابی نکال کے جوڑ دیتی ہے۔ وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے، اندھیرا راستہ، اوپر تاروں بھرا آسمان، اور وہ ایک ستارے کو دیکھتی چلتی جا رہی ہے، جیسے خواب میں سے کوئی راستہ دکھا رہا ہو، کوئی روشنی سے اس کی راہبر ہے۔ وہ چلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اسے وہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ وہ نیچے اترتی جاتی ہے، آگے وہ قدیم دروازہ ہے، وہ زنجیروں سے لپٹے اس کے تالے میں چابی گھساتی ہے اور زیر لب بڑبڑاتی ہے، باپا اگر الور سنگھائی کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، میں خود جاؤں گی اور خزانہ ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ وہ زیر زمین راہداری میں چلتی جا رہی ہے، اوپر بارش برس رہی ہے، نیچے 2 دریا ہیں، پھر سیڑھیاں جن کو عبور کر کے وہ اوپر آتی ہے اور ڈھکن ہٹا کے زمین پہ باہر کو نکل آتی ہے، پھر ڈھکن برابر کر کے سیدھی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ وہ ایک چرچ میں کھڑی ہے، لکڑی کی ڈیسک قطار در قطار لگے ہیں، سلیب جگمگا رہی ہے، موم بتیاں بچھی ہیں اور وہ چرچ کے وسط میں حیران پریشان کھڑی ہے۔ آوازوں نے ارتکاز توڑا تو تالیہ نے چونک کی آنکھیں کھولی۔ وہ راجہ مراد کی خوابگاہ میں خالی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ وہی بوتل تھی جو کمسن تالیہ نے پی کے پھینک دی تھی۔ اس نے جلدی سے بوتل اندر واپس رکھی اور چیزیں درست کرتی خوابگاہ کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب یوں سست روی سے کھڑی تھی جیسے کافی دیر سے باپا کی منتظر ہو۔ راجہ کسی سے تیز تیز بات کرتا ہوا آ رہا تھا، بند دروازوں کے باوجود اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنے کسی خاص خادم کو مصروف انداز میں ہدایات دے رہا تھا۔ اگر کشتی میں سوراخ ہو گئے ہیں تو نئی کشتی لے لو، مگر میں نہ سنوں کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی دیر سویر ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر کمرے کے وسط میں کھڑی تالیہ کو دیکھ کے رکا، ہاتھ سے خادم کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں؟ ساتھ ہی اس نے فوراً اپنی الماری کو دیکھا جس کے اندر بوتل چھپی پڑی تھی۔ جی، میں تحفہ لائی تھی، وہ مسکرا کے بولی اور میز پر رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ مراد آگے آیا اور تھیلی اٹھا کے انگلیوں کے پوروں سے ٹٹولی، جیسے اشرفیہ محسوس کی ہوں۔ ابوالخیر کے تحفوں میں سے ایک نذرانہ، اچھا لگا مجھے۔ ہلکا سا مسکرایا اور اسے واپس رکھ دیا، پھر اپنی کبا کندوں سے جھٹک کے برابر کی اور تالیہ کے مقابل آ کھڑا ہوا، شاہی کبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے کندھے تک آتے بالوں والا مراد اب اپنی عقابی نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ تم اس دنیا سے مانوس ہوتی جا رہی ہو، ہونا بھی چاہیے، آخر مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی رہی، مگر تم پھر میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی؟ لیکن وہ تیار تھی، اسی لیے مسکرا کے بولی، جانتے ہیں اس دوسری دنیا میں کیا تھی؟ کیا؟ تالیہ آگے بڑھی اور چہرہ راجہ کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی۔ میں وہ تھی جو بنا چاپ دروازوں کے اندر گھس جاتی تھی، دیواروں پہ رینگ کے اوپر چڑھ جاتی تھی، الماریوں اور صندوقوں کے اندر داخل ہو جاتی تھی، جیسے ناگن ہو کوئی۔ راجہ نے ابرو اٹھایا، جیسے بلی ہو کوئی، وہ سرگوشی میں بولی اور پھر کندھوں سے اپنا ریشمی لباس ذرا جھٹکا اور مسکرا کے ہٹ گئی۔ راجہ پرسوچ نظروں سے باہر جاتے دیکھنے لگا۔ راہداری میں تیز تیز آگے بڑھتی تالیہ کے پیشانی پہ پسینے کی چند بوندیں تھی جن کو اس نے ہتھیلی کے پشت سے رگڑ کے صاف کر دیا تھا۔ راجہ سے ایک دفعہ پھر اسے ہلکا ہلکا سا خوف آنے لگا تھا۔ قدیم ملاقہ کے بازار میں ایک جگہ ایک خوبصورت سا چائے خانہ بنا تھا۔
عام سرائے اور کہوے خانوں کے برعکس یہ قدرے الگ تھلگ تھا اور چاروں طرف سے سبز گھاس سے مزین باغیچے سے گھرا تھا۔ عمارت کے اندر نیم تاریخ سا طویل ہال تھا جہاں میزیں کرسیاں لگی تھیں۔ ہر جگہ سرخ پردے اور سرخ کاغذی غبارے نظر آئے تھے۔ وہ چینی چائے خانہ تھا، وہاں صرف چینی افراد کا کام کرتے تھے۔ تقریباً سب وہی تھے جو ملکہ یان سوفو کے چینی وفد میں آئے تھے اور یہاں آ کے مقامی عورتوں سے شادی کر کے یہیں بس گئے تھے۔ اس چینی چائے خانے کا نام جیا تھا۔ جیا قدیم چینی میں چائے کو کہتے تھے۔ یہ الفاظ پھر جیا سے چا بنا جس سے چائے اخذ کیا گیا۔ جیا اس زمانے میں بھی ایک پرانی اور کلاسیکل اصطلاح تھی اور چائے خانے کا نام اس پر رکھنا کسی اعلیٰ اور ادبی ذوق کے حامل شخص کا کام تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، 3 نگینوں والا غلام وانگ لی تھا۔ جیا وانگ لی کا ذاتی قہوہ خانہ تھا جہاں وہ اکثر اپنی شامیں گزارتا تھا۔ یہاں شہر کے امراء اور روسا آیا کرتے تھے اور سیاست و سیاحت پر لمبی بحثیں ہوتی تھیں۔ اس شام بھی سن باؤ وانگ لی جیا کے اندر ایک میز پر براجمان خوشگوار انداز میں گفتگو تھا۔ سامنے شاہانہ لباس میں چدالہ عہدیدار بیٹھے ان کو سن رہے تھے۔ فاتح اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا جھک کے چینک سے پیالی میں دھار کی صورت چائے انڈھیل رہا تھا۔ وہ کرتے کی آستینے پیچھے چڑھائے سنجیدہ اور خاموش نظر آتا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے پیالی اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں وانگ لی، یہ کون ہے؟ سنباؤ نے مسکرا کے اسے دیکھا، جواب سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ یہ میرا نیا غلام ہے، میں نے ابوالخیر سے اسے خریدا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر لمبی لمبی بولیاں لگائی گئی تھیں؟ دوسرے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے بالوں اور داڑھی والا درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ فاتح نے ادب سے سر کو خم دیا، ایسے کہ نظریں اس پر جمائی رکھیں، جھکائے نہیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ داڑھی والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ابوالخیر کی حویلی سے۔ اس نے دوسری پیالی میز پر رکھی اور سر جھکائے چینک سے قہوہ اندر اڈھیلا۔ دیکھنے میں اعلیٰ حسب نسب کے لگتے ہو، پیچھے سے کہاں کی ہو؟ داڑھی والے نے اسے دلچسپی سے پیالی اٹھاتے دیکھا۔ قاضی صاحب کا مطلب ہے کہ ابوالخیر کے پاس کس علاقے سے آئے تھے؟ وانگ لی نے وضاحت کی۔ فاتح نے بس خاموش نظریں گھما کے وانگ لی کو دیکھا اور پھر ایک سپاٹ نظر قاضی پہ ڈالی۔ ابوالخیر کے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں۔ چبا چبا کے بولا تو میز پہ سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کھوجتی نظروں سے اس کو غلام کو دیکھا جو چینک اٹھائے بات کہہ کے پلٹ گیا تھا۔ تم ابوالخیر پر الزام لگا رہے ہو، وہ وزیر خزانہ ہے اور ہمارا دوست۔ دوسرے آدمی نے پیچھے سے ناگواری سے تنبیہ کی۔ وانگ لی بھی ہلکا سا کھنگارا۔ فاتح کا الزام ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو، مگر سفارتکارانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یہ درست ہے کہ ایسے آدمی پہ الزام لگانے سے ڈرنا چاہیے جس کے ماشاءاللہ اتنے رئیس اور عمرہ دوست ہوں۔ خوش مزاجی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو آگے چلتا جا رہا تھا ایک دم رکا، نے ہاتھ ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو ثابت ہوا کہ سفارتکار آخر میں سفارتکار ہوتا ہے، کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا۔ نہ وانگ لی جو ان اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سفارتکارانہ تعلقات نہیں خراب کر سکتا تھا، اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مصلحتوں کے پردے میں چھپا سکتا تھا۔ اس کے اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا تھا۔ تشت قریبی میز پر ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ان کے سامنے آیا، پھر میز کے دونوں کناروں پہ ہاتھ رکھے اور ان کی طرف جھکا، یوں کہ چہرہ ان تینوں کے سامنے تھا۔ میرا نام فاتح بن رامزل ہے۔ مجھے اللہ نے ہر طبقے میں سے گزار کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے رئیسوں کی دوستی بھی دیکھی اور شاہوں کے محلوں میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں۔ میں اعلیٰ سواروں میں بھی گھوما ہوں اور میں نے ملک کی سیر بھی کی ہے۔ میں کسی کی عمارت یا طاقت کے روب میں نہیں آیا کرتا، نہ میں طاقتوروں کی دوستی کے چھن جانے سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودی ہوئی ہیں مالک، مجھے ان چیزوں سے مت ڈراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا، بھلے سامنے قاضی وقت ہو یا وزیر خزانہ۔ میں ملاقہ کے ان بے بس غلاموں کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، ایک نظر ان تینوں کے دم سادے چہروں پر ڈالی اور مڑ گیا، پھر اندر جانے کے بجائے تیز تیز باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ پیچھے سے کیا کہہ رہے تھے اسے پرواہ نہ تھی۔ باہر آ کے گھاس پہ وہ رکا اور گہرے گہرے سانس لیے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ چند گھوڑے باہر گھاس کے اس پار کھڑے تھے، کچھ لوگ ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ آسمان کا نارنجی پن دیکھنے لگا اور تبھی نگاہ ہٹائی تو سامنے ایک سنگی پتھر ہے۔ قہوہ خانے کے دروازے کے ساتھ ایڈم بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دستہ تھا اور دوسرے پتھر پر دوات لکھے وہ قلم ڈبو ڈبو کے اس پر کچھ لکھ رہا تھا۔ فاتح کو اپنی طرف دیکھتا پا کے ایڈم نے صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھائی اور واپس اپنا کام کرنے لگا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ یقیناً فاتح سے ملنے آیا تھا، مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ مل نہیں سکتا تھا، اس لیے نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ مگر وان فاتح کے ذہن میں ایک دم جھکڑ سے چلنے لگے، یادوں میں جھماکا سا ہوا اور کچھ یاد آیا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ کار میں بیٹھا لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ ڈرائیور کار چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پہ بیٹھا اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا، جس کے سرور کے اوپری حصے پر
بنگارایا ملایو، ملایا کا پھول، اور نیچے آدم بن محمد لکھا تھا۔ صفحے پہ لکھی تحریر پر پڑھ کے وہ مسکرا رہا تھا، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام کرم بحثوں کی نظر ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف، اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت جن کو قید کرتے تھے بااثر لوگ اغوا کر کے، اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے، کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں، پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہیں میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے قسم غلاموں کی آزادی کے لیے آخر دم تک، کیونکہ میں وانگلی ہوں، سنباؤ تائیان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ جیا کے باہر گاس پہ کھڑے فاتح کو وہ الفاظ حرف بحرف یاد تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ شوق میں گیا تھا۔ وانگلی، یہ الفاظ کہنے والے کا نام کتاب میں وانگلی کیوں تھا؟ یہ الفاظ وانگلی نے نہیں کہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ایڈم کے سر پر آیا اور اس کے کاغذوں پہ نظر ڈالی۔ وہ تاریخ کی کتاب کو خوبصورت نثر پر نظم کی صورت لکھ رہا تھا، وہی الفاظ، وہی کلمات۔ پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہیں میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخر دم تک، کیونکہ میں فاتح بن رامزل ہوں، ایک آزاد انسان۔ ایڈم نے آخری الفاظ تحریر کیے تو ایک دم اس پر جھپٹا اور اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار پہ لگایا۔ صفحات بکھر گئے، دوا لٹ گئی۔ ایڈم بوکھلا گیا۔ یہ کیا لکھ رہے ہو تم؟ اسے دیوار سے لگائے وہ غرایا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ گردن دبوچے جانے کے باعث ایڈم کی آواز پھنسی پھنسی سے نکلی، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ نہیں لکھا تھا تم نے اس کتاب میں۔ ایک جھٹکے سے اس نے گریبان چھوڑا اور صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹا۔ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، میں نے اتنے سال وہ کتاب پڑھی ہے جو باتیں تم وانگلی سے منسوب کرتے رہے ہو اور اس سے نہیں کہی تھی۔ ایڈم نے گریبان درست کیا، ارد گرد متوجہ ہوئے لوگوں کو مسکرا کے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور جھک کے کاغذ سمیٹے۔ پھر سیدھا ہوا اور گہری سانس لے کر فاتح کو دیکھا جس کا چہرہ صدمے غصے سے بے رنگ ہو رہا تھا۔ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، میں اسے اب لکھ رہا ہوں، مگر میں اس میں کبھی بھی آپ کے الفاظ کو وانگلی سے منسوب نہیں کر سکتا سر، طبی الفاظ میں وہ بولا تھا۔ میں اس کتاب کو پوری ایمانداری سے لکھوں گا، اگر بعد میں سے کوئی تبدیل کر دے تو وہ الگ بات ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ مگر فاتح کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ دکھ اور ملال میں گھرا کھڑا تھا، اس کا ہر ایک سے اعتبار اٹھ سا رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ وانگلی ان غلاموں کو آزاد کرائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے تلخی سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ محل میں رہ کے یہ تو جان ہی گیا ہوں سر کہ اس سفارتکار کے اپنے ذاتی کارنامے جتنے بھی ہوں وہ صرف شاہ چین کا وفادار ہے، مگر آیا ملایوں میں اگر اس کی کسی جدوجہد کا ذکر ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کتاب غلط کہتی ہو سکتا ہے وہ جدوجہد دراصل کسی اور کی ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وانگلی ایک تحریک چلائے گا اور ان غلاموں کو آزاد کروائے گا، مجھے تفصیلات نہیں معلوم، مگر وانگلی اسے ہی چلانی تھی تحریک۔ شاید وہ سب وانگلی نے نہ کیا ہو، شاید وہ سب آپ نے کیا ہو، مجھے نہیں معلوم وانگلی کا نام کتاب میں کیوں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وانگلی وہ ہیرو نہیں ہے جو آپ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ اس کے فین ہیں اور اب آپ اس سے مایوس نظر آتے ہیں، مگر سر فینڈم تو صرف ایک بلبلا ہے، سترنگا بلبلا۔ لوگ اس بلبلے کی قید میں اڑتے چلتے جاتے ہیں اور جب یہ پھٹتا ہے تو وہ نیچے آ گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر وہ ٹھہرا اور اداسی سے مسکرایا۔ میں سوچتا ہوں سر، کیا ٹوٹنا ضروری ہے؟ کیا مایوس ہونا لازم ہے؟ ان کے لیے ہمارا پیار تو خالص تھا نا؟ کیا ہوا جو وہ اتنے عظیم نہ تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے؟ ہم تو اپنے وفا میں سچے تھے نا؟ فاتح کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی تھی، اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے پہلو میں آ گرے۔ کبھی کبھی ہم پرستان شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے الوژن کے ٹوٹنے پہ ہمیں خود نہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ دیا سے کچھ لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ایڈم کے لیے مزید رکنا محال تھا، وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹا اٹھا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وان فاتح سے ملال سے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سب وانگلی نے نہیں کیا تھا ڈیڈ۔ آریانہ ایک دم کہیں سے آئی تو اس نے دکھی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سفید فراق میں ملبوس وہ سائے جیسی بچی دیوار سے لگی کڑی تھی۔ آپ نے عرصے بعد اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کے کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا شروع کیا۔ غلط کیا۔ آپ کو اپنے سے امید لگانی تھی، بھلے تاریخ کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہو۔ اس نے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا یہ ہاتھ ان غلاموں کو نجات دلانے جا رہے تھے؟ کوئی اپنی اصل سے نہیں بھاگ سکتا، پھر کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ اس نے چہرہ اٹھایا اور جیا کی عمارت کو دیکھا۔ ایک بات طے تھی، تو سب جیا سے شروع ہوا تھا، اسی چائے خانے سے، مگر کیسے؟ تفصیلات اس کتاب میں درج نہ تھیں، اسے خود ہی کچھ سوچنا تھا۔ اس کی آنکھیں عمارت پہ جمی تھیں اور ذہن دھندلکوں میں پھنسا تھا۔ سلطنت محل کے حرم میں خوشگوار سی صبح دھوپ سینک رہی تھی۔ پائے باغ میں گھاس کی ننھی پہاڑی تھی جس پہ کیونپی بنی تھی۔
کیونپی کی چھتری تلے میز کرسیاں لگی تھی. وہاں ملکہ یان سوفو ٹیک لگائے گرم چائے سے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی. سنہری تاج سر پر رکھا تھا اور بادلوں کا جوڑا بندھا تھا. وہ نوجوان اور خوبصورت تھی مگر عہدے کا روب اب شخصیت کا حصہ بن چکا تھا. دفتن وہ پیالی رکھ کے مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی. نیچے نشیب سے کنیزوں کی میت میں تالیاں چلی آ رہی تھی. اوپر آ کے اس نے جھک کے تعظیم پیش کی. ملکہ. یان سوفا نے مسکرا کے سر کو خم دیا. آئیے شہزادی بیٹھیے. تالیاں مسکرا کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی. نارنجی ریشمی میکسی میں ملبوس ہیروں سے مرصع تاج پہنے وہ بالوں کو گھنگریالا کیے نکھری ہوئی لگ رہی تھی. شہزادی تاشا کی طرف سے تحفہ قبول کیجیے. اس نے اشارہ کیا تو 2 کنیزیں آگے آئیں اور ایک چوکور شے سامنے کی جس پہ کپڑا گھرا تھا. کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک 3 فٹ اونچی اور 2 فٹ چوڑی پینٹنگ تھی. تصویر دیکھتے ہی یان سوفو کے لب کھل گئے. وہ یان سوفو کا پورٹریٹ تھا. طرحدار سی مسکراتی ہوئی ملکہ. ہو بہو اصل کا عکس. یان سوفو کی آنکھوں میں ستائش ابھری. اس نے بے چینی سے تالیہ کو دیکھا جس نے سر کو پورا جھکا کے اٹھایا. یہ میں نے بنایا ہے ملکہ. آقا دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا. اس کو آقا کے خوابگاہ میں ہونا چاہیے. میں بہت متاثر ہوئی ہوں تاشا. پھر کنیزوں کو اشارہ کیا. اس کو آقا کی طرف بھجوا دو. وہ رخصت ہوئی تو متاثر اور ممنون سی یان سوفو نے تالیہ کو دیکھا. آپ کے اس فن سے ناشنا تھی میں. یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ جب میں یتیموں کی طرح ایک دور افتادہ علاقے میں بڑی ہوئی تھی تو یہ کام سیکھا تھا. آپ کو اچھا لگا. میری محنت وصول ہو گئی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں نے کسی حکمران کی بیوی کی تصویر بنائی ہے. دوبارہ وہی کام کرنا اچھا لگا مجھے. اسے کچھ یاد آیا تھا. چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی. پھر یان سوفو کھنگاری. چین سے آج صبح اچھی خبر آئی ہے. گزشتہ ہفتے سے میرے بابا روبہ صحت ہیں. نظر بد کے تریاق کے پانی نے اپنا اثر کیا ہے. میں اس کے لیے آپ کی ممنون ہوں شہزادی. آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں ملکہ. والد کا رشتہ کسی بیٹی کے سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے. یان سوفو غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پر اداسی کھل گئی تھی. آپ کے اپنے والد سے ناچاکی کس بات پہ ہے؟ تالیہ نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی. وہ مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہتے اور میں یہاں رہنا نہیں چاہتی. پھر گردن موڑی تو دیکھا نیچے سبزہ زار پر ہرنوں کی جوڑی ٹہل رہی تھی. یوں ہی اسے اشر کے قلعے کا لان یاد آیا. اور وہ ہرن. اس نے سر جھٹکا. یان سوفو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی. کچھ یاد آ کے آپ کو شہزادی؟ میرا شہر, میرا گھر, جہاں بہت سے لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں. تو مل آئیے نا. اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر یان سوفو کو دیکھا. آپ نہیں سمجھ سکتی. اگر ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی. اسی لیے بابا مجھے جانے نہیں دے سکتے. واپس تو صرف ایک جگہ سے نہیں آیا جاتا. پتری تاشا, شہزادی تاشا, اور وہ ہے 3 چاند والا آسیب زدہ جزیرہ. اس کے علاوہ وہ ہر جگہ سے واپسی ممکن ہے. ملکہ نے مسکرا کے ناک سے مکھی اڑائی. 3 چاند والا جزیرہ؟ وہ چونکی. ہاں, ملایا کا وہ آسیب زدہ جزیرہ جس میں ساری کشتیاں اور جہاز ڈوب کے غائب ہو جاتے ہیں. اس لیے اب وہاں کوئی نہیں جاتا. تالیہ ہلکے سے ہنستی. نہیں, ادھر نہیں. مجھے جہاں جانا ہے وہ جگہ اتنی پر آسیب نہیں ہے جتنے پر اسرار وہاں کے لوگ ہیں, ٹھنڈے اور معاف نہ کرنے والے. اس کا چہرہ پھر سے بجھ گیا. ملکہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. کیا وہ بھی ایسا ہے؟ اس کے سوال نے خوشگوار صبح میں اداس نغمے گھول دیے. تالیہ گردن موڑ کے درختوں کو دیکھنے لگی. وہی تو ایسا ہے, ایک چھوٹی سی غلطی پہ منہ موڑ لینے والا, معاف نہ کرنے والا. میں تو اسے ہر سرد مہری اور بے رخی کے لیے معاف کر دیتی تھی ملکہ. پھر مجھے ندامت میں ڈال کے وہ میرے سارے اچھے کاموں پہ پانی کیوں پھیر دیتا ہے؟ ندامت میں یا شرمساری میں ڈال کے؟ تالیہ نے اداس نگاہیں اس کی طرف موڑی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی, جبکہ شرمساری کہتی ہے میں خود ایک غلطی ہوں, ایک ناکامی, ایک بربادی. ندامت اچھی چیز ہے پتری تاشا, مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے. وہ بس ملکہ کا چہرہ دیکھے گئی. وہ کم عمر تھی مگر جب نخوت اور بغض کے پردے دونوں کے درمیان سے چھٹے تو اندر سے ایک مخلص عورت نکل کے سامنے آئی تھی. میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں یا شرمسار, مجھے کیسے علم ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگی ہو تو شرمسار ہو, اور یہ مہلک رویہ ہے. میں شاہ چین کی دختر ہوں. میں نے اعلیٰ پائے کے اساتذہ سے تربیت حاصل کی ہے. انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا کہ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے, مگر شرمساری اور خود سے مایوسی انسان کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے. اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گی تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتی. میں نے کسی کا اعتبار توڑا ہے, اب میں اپنی عزت کیسے کروں؟ ملکہ نے لمحے بھر کو سوچا. اپنی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھو, مگر پھر یہ بھی دیکھو کہ تم نے اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہو. یہ کام بے حد صبر اور عزم و ہمت والا ہے. تمہیں اس جدوجہد پہ اپنی عزت کرنی چاہیے. تالیہ جبرن مسکرائی اور سر اس بات میں ہلایا. میں کوشش کروں گی. کیا تم محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی. محبت؟ وہ زخمی سا مسکرائی. پتہ نہیں, مگر یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کئی زمانوں کا سفر ایک ساتھ کاٹا ہے. اس کے لیے جان دے بھی سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں. اس سے ناراض ہوں مگر اس کے ساتھ وفادار ہوں.
سچ پوچھیں تو دل سے صرف اسی کی توان کو بولتی ہوں۔ سلطان مرسل کو بھی اس دل سے آقا نہیں کہتی۔ یہ محبت تو نہیں ہوتی شاید۔ ملکہ ہنستی، پھر محظوظ انداز میں سے دیکھا۔ یہ محبت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ شاید پرستار ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ یہ پرستار کیا ہوتا ہے؟ ملکہ کے لیے لفظ نیا تھا، یا شاید اصطلاح۔ آپ نہیں سمجھیں گی، یہ ہمارے شہر کے روگ ہیں، ہمارے زمانے والوں کو لگتے ہیں۔ اور دل میں دہرایا، تالیا دی فین کر۔ تم اچھی باتیں کرتی ہو تاشا، میرا نہیں خیال تمہارا یہ شہر چھوڑ جانے میں خوش ہوں گی۔ یہ بھی نہیں جانتی کہ اتنی جلدی میں اور تم اتنے قریب کیسے آ گئے۔ تالیا ہنستی، کھلکھلا کے، بہت دل سے۔ دنیا میں کوئی تعلق اتنا مخلص اور گہرا نہیں ہوتا جتنا ان دو عورتوں کا ہوتا ہے جن کا دشمن ایک ہی مرد ہو۔ ملکہ بھی ہنستی اور دلچسپی سے آگے ہوئی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں تمہارے واپس جانے میں مدد کروں گی۔ تم میرے شوہر کو بندہ رایا کے تسلط سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ ہمیں سلطان کا دل راجہ کی طرف سے کھٹا کرنا ہوگا۔ سلطان کا جس دن راجہ سے اعتبار ٹوٹا، اس دن راجہ کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا، وہ آگے ہوئی اور آواز دھیمی کی، ہمیں راجہ کی دولت کا سراغ لگانا ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق راجہ اپنی دولت کہیں بھیج رہا ہے۔ اگر ہم اس دولت کو حاصل کریں تو راجہ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ وہ میری اور آپ کی ہر بات ماننے میں مجبور ہوگا۔ راجہ کی تیسری طاقت اس کے رئیس دوست ہیں۔ ہمیں ان رئیسوں کو خوش کرنا اور اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو راجہ کے پاس بھی نہ ہو۔ وہ ہمارے ساتھ آ ملے تو راجہ تنہا رہ جائے گا۔ تم نفرت کرتی ہو راجہ سے؟ نہیں، میں ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی ملکہ۔ نہ وہ میری کمزوری ہے نہ طاقت، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ رسان سے مسکرا کے بولی تو ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دنیا میں واقعی ایسا دوسرا کوئی تعلق نہ تھا، دو عورتیں ایک ہی مرد کے خلاف۔ جیا کے نیم اندھیر حال میں موجود موم بتیوں نے زرد پرفسوں روشنی پھیلا رکھی تھی۔ مہمان مختلف کرسیوں پہ بیٹھے خوش گپیوں کے دوران چائے پی رہے تھے۔ وہاں صرف چائے نہیں بلکہ کھانا بھی دیا جاتا تھا جو خالص چینی لوازمات پر مبنی ہوتا تھا۔ فاتح سسروی سے کہے سے بری چینک اٹھائے ایک میز پر آیا جہاں دو اورنگ اصلی نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک سن رہا تھا اور دوسرا نم آنکھیں پونچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس دن وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے خط واپس آنے لگے۔ ایک ہندوستانی تاجر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا اور پھر وہ اشکبار سے اپنے ناکام عشق کی داستان سنا رہا تھا۔ فاتح نے سپاٹ انداز میں چائے اس کی پیالی میں انڈھیلی اور واز کے ساتھ چینک میز پر رکھی۔ اتنی چائے نہیں منگوائی ہم نے، صرف ایک پیالی منگوائی تھی۔ غم سننے والا ساتھی بگڑ کے بولا تو فاتح چونکا، لبالب بھری چینک کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا دھیان کہیں اور تھا، غلطی سے پوری کیتلی بنا دی۔ ناکام عاشق رومال سے ناک پہنچ رہا تھا جبکہ اس کا دوست خفتی سے فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ چائے پی لیں، ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے۔ یہ لیجئے، آپ بھی پی لیجئے۔ اس نے ایک خالی پیالی دوست کے سامنے رکھی۔ دوست نے حیرت سے ابرو اٹھایا، واقعی یہ مفت ہے؟ جی، یہ جن خاص پھولوں کی چائے ہے ان کی طلب جیا کے کسی دوسرے مہمان کو نہیں، اس لیے یہ کوئی اور نہیں پیے گا۔ آپ پی لیجئے، متانت سے کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے لڑکے نے جلدی سے چائے پیالی میں انڈھیلی اور پھر گھونٹ گھونٹ پڑتے ہوئے دلچسپی سے اپنے دوست کی داستان سننے لگا۔ وہ گئی ہے تو لگتا ہے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا گیا ہے۔ میں بیکار ہو گیا ہوں، دل چاہتا ہے ساری ساری رات اسی قہوہ خانے میں بیٹھا اسے یاد کرتا رہوں، اس کے بارے میں نظمیں لکھتا رہوں۔ فاتح واپس جا رہا تھا جب ناکام عاشق کی آواز کانوں میں پڑی۔ لمحے بھر کو وہ ٹھٹکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ آستینے پیچھے چڑھائے وہ باورچی خانے میں آیا تو نگران باورچی نے بگڑ کے سے دیکھا۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے فاتح؟ تم نے پوری چینک ضائع کر دی۔ چند پتے اور زیادہ پانی ہی تو لگا ہے، ویسے بھی جیا کا کاروبار مندا جا رہا ہے، روز کھانا بچ جاتا ہے اور ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ہے وہ پی لیں گے، دل بڑا رکھا کرو، بے نیازی سے کہہ کے وہ دوسرا تشت اٹھائے باہر آ گیا۔ پیچھے دونوں باورچی اس کے بارے میں کچھ بول رہے تھے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ دونوں کوارے میز پر ہنوز بیٹھے تھے۔ عاشق داستان غم سنایا جا رہا تھا اور دوست تسلی سے سن رہا تھا۔ چینک آدھی ہو چکی تھی، پیالیاں بار بار بھری جا رہی تھی، چینی کی چینک اور قہوہ کی دھار انڈھیلنے کی آواز۔ وہ کھڑا اس سارے منظرنامے کو دیکھ رہا تھا اور ایک اچھوتا خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا۔ وہ ہر کھڑکی، ہر دروازے میں نظر آتی ہے، آسمان کے ہر تارے میں اس کا عکس ہے، ہر پھول میں اس کی خوشبو ہے۔ رومال سے آنکھیں رگڑتا عاشق اب رک کے پیالی سے گھونٹ بھرنے لگا تھا۔ وان فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ سلطان مرسل شاہ کا دربار اس شام تنہا اور ویران پڑا تھا۔ اثر ڈوبنے لگی تو ساری موم بتیاں، مشعلیں اور دیے جلا دیے گئے تھے۔ طویل دربار روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ مرسل شاہ اپنے تخت پر بیٹھا سامنے میز پر پھیلی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ ابرو استائش سے اٹھے ہوئے تھے اور بار بار واہ 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 کہہ اٹھا۔ دربان نے دروازے کھولے اور تالیاں اندر داخل ہوئی تو دروازے بند کر دیے گئے۔ دور سیدھ میں اونچے تخت پر بیٹھے سلطان نے سر اٹھایا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ آئیے پتری تاشا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تالیہ نے ادب سے سر جھکا کے آقا کہا اور ریشمی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے آئی۔ چبوتر کے زینے پر چڑھی اور تخت کے ساتھ ایک مخملی اسٹول پر بیٹھی، پھر گھنگریالی لٹیں انگلی سے کندھے پر پیچھے کی اور سادگی سے مسکرا کے سلطان کا چہرہ دیکھا۔ کیا آقا کو میرا کام پسند آیا؟
کام؟ یہ تو کوئی معجزہ ہو جیسے۔ وہ سر دھن رہا تھا، سر پہ ہیروں جواہرات سے مرصع ٹوپی پہنے اور کندھوں پر زرتا سنہری قبا اوڑھے وہ اپنی انگوٹھیوں والا ہاتھ تعریفی انداز میں بلند کیے ہوئے تھا۔ یوں لگتا ہے ملکہ کو اس تصویر میں قید کر دیا گیا ہے۔ ملکہ کا یہ مقام نہیں کہ ان کو قید کیا جائے، ہم تو صرف ان کے عکس کو قید کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ مرسل نے گردن موڑ کے مسکراتے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ فن کہاں سے سیکھا آپ نے؟ آزاد انسان کی ہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پنچھی کی طرح ہر ملک کی فضا میں اڑتا پھرتا ہے اور بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ مجھے فضائیں پسند ہیں آقا، یہ محل کے اونچے گنبد نہیں جو قید کر لیتے ہیں۔ مرسل نے گال تلے 3 انگلیاں رکھی اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو کیا ہم سب قید ہیں؟ اتنے آزاد بھی نہیں ہیں، مگر آپ کی بھی مجبوری ہے۔ وہ سرخ آنسو والی انگوٹھی کو انگلی سے گماتی سادگی سے بولی، بندہ رایا ہر بات آپ کو ماننی پڑتی ہے۔ راجہ مراد کے احسان ہے مجھ پر، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو کیا وہ سب احسان میں کیا تھا انہوں نے؟ تالیہ کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلی۔ میں تو سمجھی آقا کی محبت اور وفاداری میں کیا تھا۔ مرسل یکدم گمسم ہو گیا، جیسے چونک چونک کیا ہو۔ پھر تالیہ نے کندھے اچکائے۔ مگر میں ٹھہری آقا کی ایک ادنا کنیز، مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ؟ یقیناً آ کر بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا۔ کسی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا، دربار کی موم بتیوں کے شعلے ہلکے سے ٹمٹمائے۔ میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں پتری تاشا۔ وہ جو اپنی دانس میں دانائی سے چوٹ کر کے اٹھنے لگی تھی، لمحے بھر کو پتھر ہو گئی۔ چونک کے اسے دیکھا۔ جی، اول درجے کی خاتون بنا کر میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں شہزادی، وہ خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا اور اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ ویسے بھی سلطان کی بیوی اور خاتون کا انتظام اور شادی کے معاملات طے کرنے کا اختیار ایک شخص کو ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ملاکہ سلطان کا سلطنت کا بندہارا۔ اور مجھے یقین ہے راجہ مراد کو اس بندر پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت اطمینان اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا، آپ کو میرے حرم میں ہونا چاہیے، میرے ساتھ، میرے ہر فیصلے میں۔ میں ایک طاقتور اور آزاد سلطان بننا چاہتا ہوں شہزادی، مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گی۔ سلطان پر اعتماد تھا، تخت پر بیٹھ کے تاج پہن کے مرد پر اعتماد ہو ہی جاتے ہیں، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی، پھر ذرا کھنگاری۔ میری طبیعت آج کچھ نازاز ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے آقا، پھر حاضر ہوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سر جھکا کے تعظیم پیش کی، مسکراہٹ برقرار تھی۔ مرسل نے سر کو خم دیا اور اسے اجازت دی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر موڑی۔ جیسے ہی پلٹی تاثرات بدلے، چہرے پر غم در آیا، کان سرخ ہوئے۔ وہ طویل دربار میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، تنفس مارے جذبات کے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ واہ، آفرین! مرسل اب پھر سے بے حد دلچسپی سے اس